और जेरे हजरात तय भाई खड़े थे उन्हें दी खिदमत के अंदर भी गुजारिश है कि मौका अगर होवे तो उते तशरीफ खेनो ताकि दीन की गाल अदब के नाल सुनी वजे। जज़ाकल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। खुसूसन अला الرسل وخاتم الأنبياء اللهم صل على محمد وعلى آله بدر الدجى وعلى أصحابه نجوم الهدى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تزوج العبد المؤمن فقد استكمل نصف الدين ومن يتق الله في النصف الباقي
أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. درود شریف سارے حضرات محبت نال. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. قابل عزت تعظیم و تکریم واجب الاحترام علماء کرام بزرگوں نوجوان ساتھیوں عزیزوں، یہ محفل شادی کے عنوان نال مانوان کیتی گئی ہے. بھائی محمد حذیفہ اور بھائی محمد ابو بکر روحائی بھائی، اللہ انہاں دی زندگی وچ برکت پاوے. کچھ اولاد ایسی ہوندی ہے جیڑی ماں باپ واسطے پریشانی دا سما پیدا کرندی ہے. اپنی خواہش اپنی یاراں دی خواہش پوری کرامن واسطے معاشرے دی عزت دے چاہوے نن. اے خوش قسمت پیو ماں ہے. اللہ انہاں نوجوانے دی زندگی وچ برکت پاوے جنہاں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت دے مطابق یہ نکاح دا پروگرام بنائے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرب قیامت دے نزدیک میری امت تے ایسا وقت آوے سی دین دے اتے پکا رہن ایویں مشکل ہو سی جی میں ہاتھ دے اتے بھادا انگارہ رکھ کے مٹھ گھٹن بہت مشکل ہے. بڑا ہی پرفتن دور ہے. ہر پاسوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت نال مذاق کی تامیدہ پائے. آپ نے فرمایا ایسے دور دے اندر جدو ہر محفل ہر جادو تے میری سنت مذاق ہو سی جیڑا بندہ اس گئے گزرے دور دے اندر میری سنت کو زندہ چا کرے سی قیامت والے دین میدان حشر دے وچ اکبر جہاد کرن والے مجاہدین دی صف وچ کھڑا کرا کے 100 شہیدیں دا ثواب دیوا چھوڑے سی. کتنا بڑی سعادت والی بات ہے. اللہ ہر دوست کو توفیق دے وے کہ اپنی شادی بھی حضور دی سنت دے مطابق ہو گئے. خوش قسمت ہے او جوان جیدہ اٹھنا حضور دی سنت دے مطابق، جیدہ بہنا حضور دی سنت دے مطابق، جیدی شادی حضور دی سنت دے مطابق، جیدی غمی حضور دی سنت دے مطابق، جیدی زندگی دی نشیب و فراز نشست و برخاز حضور دی سنت دے مطابق، ہر عمل کملی والے محبوب دی سنت دے مطابق ہے. دنیا تو رخصت ہونے لگے خاتمہ ایمان تے تھی پہ اے دنیا تے بھی کامیاب آخرت والی زندگی دے اندر بھی کامیاب. میرے بھائیوں بزرگوں کامیابی خالق کائنات نے کملی والے محبوب دی غلامی دے اندر رکھی ہے. اللہ فرمائے دے تو سنے کو گھوڑے دے ہو میں خوش نہ تھی ساں، جوڑے دے ہو خوش نہ تھی ساں، ساری دنیا لٹا چھوڑو میں خوش نہ تھی ساں. جنہیں تو سا میرے محبوب دی سنت دے مطابق اٹھ دے باندھے پہ ہو سو میں رب تواری ہر ادا دوتے راضی ہو سا. اور کامیابی ملنی بھی کملی والے محبوب دی غلامی دی اندر ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما لیا
صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین مسجد نبوی دے اندر جمع تھے ہوئے حضور نے اشارہ فرمائے کہ سارے صحابہ بھائی ونجو سارے صحابہ بہن لگن حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار دے اندر ٹوٹتے ہوئے آ رہے ہیں مسجد داخل ہون واسطے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ مبارک حضرت عبداللہ بن مسعود نے جو پاتے حالت ہے کہ ایک قدم اگے رکھا ہوئے بھی یا پیچھے رکھا ہوئے ہے اسے حالت حضرت عبداللہ بن مسعود بازار دے وچ بہ گئے جس ویلے کملی والے محبوب نے خطبہ مبارک مکمل فرمائے صحابہ کرام اٹھن لگے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عبداللہ بن مسعود میں تو اندر والے کو اشارہ فرمایا ہاں بھائی ونو تو ستا بازار دے وچ چلتے ہوئے آ رہے ہاوے اندر آ سکتے ہاوے تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیتے آقا تہاڈا فرمان تہاڈا اشارہ مبارک عبداللہ بن مسعود نے پاک ہی دے این حالت عبداللہ بن مسعود مر تو سکتا ہاں پر ایک قدم اگے نہ اٹھا سکتا ہاں ایسی اطاعت اور فرما برداری کملی والے محبوب دی ہوئے بل خدا بھی راضی شاہ عرب بھی راضی فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمائے میرے محبوب اعلان فرما جو اگر تسا اللہ دے دوست بننا چاہتا ہو اپنی معیت صحبت اجلاس سنگ وچ بہن والے یاراں کو میرا فرمان سنوا جو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ دے دوست بننا چاہتا ہو جو اللہ کریم سارا محبوب بن ونجے اللہ فرمے دے میری شرط ہے کہ تسا میرے محبوب دے نقش قدم تے چل پو تہاڈا اٹھنا بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت دے مطابق ہوئے بہنا بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت دے مطابق ہوئے کھاونا بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت دے مطابق ہوئے پیونا بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت دے مطابق ہوئے زندگی دی نشیب و فراز نشست و برخاست حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت دے مطابق ہوئے جدوں ہر عمل کملی والے محبوب دی سنت دے مطابق ہو سی اللہ فرمے دے تو سب میرے دوست ہو سو میرا رب تہاڈا دوست ہو سو کملی والے محبوب دی غلامی دا صدقہ اللہ دی رضا نصیب تھی پوسی لیکن مسلمانوں سوچن دی بات ہے اج دے اس معاشرے دے اندر ہر بندے دی اپنی مرضی نظر آندی ہے لباس اپنی مرضی دا کھاونا اپنی مرضی دا پیونا اپنی مرضی دا شادی تے غمی اپنی مرضی دی کوئی ایک عمل کملی والے محبوب دی سنت دے مطابق نظر نہیں آندا وہ کھانا تا آپ کھا دے بیٹھے ہو پیٹ اپنا بیٹھے بھرے دے ہو اگر سنت دے مطابق چا کھاؤں پیٹ بھی اپنا خرید پوسی تے ثواب بھی مفت مل پوسی پانی پی کے پیاس اپنی بیٹھے بجھے دے ہیں اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت دے مطابق بھی مونچا پیاس اپنی بجھ سی ثواب مفت مل پوسی میری ماں اور بہن گھروں دے برتن صاف کر رہی ہوں دیئے اپنے گھروں دی صفائی کر رہی ہوں دیئے بستر سونے تے صاف ستھرے بنائے ہوئے ہوں دن برتن سونے سجائے ہوئے ہوں دن اگر یہ عمل سارا گھر دا کم سنت سمجھتے کرے جا ایک ثواب مل پوسی لیکن ثواب کل محروم تھی گئی محنت کریں دیئے ایک غرض نہ المتہ کوئی ہم صحیح سا
سارے گھر آوے تے آکھے کجڑے لوگ ہم صفائی نہیں کریں دے ہی ڈر دی وجہ کول سارا گھر بھی صاف ہے ثواب ککھرا نہیں ملدا اگر حضور دی سنت سمجھتے گھر اپنا صاف کیتے بستر اپنے صاف کیتے نسی برتن اپنے صاف کیتے نسی گھر اپنا سونا بنائے پر حضور دی سنت سمجھتے کہ صفائی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت نمام دا حصہ ہے گھر ایدہ صاف تھی پوسی پر ثواب مفتا مل پوسی جیسا حضور دی سنت کو چھوڑی بیٹھے ہیں جرے نیدہ کمری والے محبوب دی سنت کو چھوڑے پریشانی دا شکار ہیں اگر شادی حضور دی سنت مطابق ہوئے تو سا کو پریشانی بالکل ہے ککھ دی نہ تھی میں جو سنت رسول دے برکاتن سید فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ دا جہیز سوتے ہو علماء کول جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا جہیز لیتے حضرت بلال خزانچی ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کھار دے ساز و سامان خرید کرن والے حضرت بلال ہم جلے شادی دا فنکشن آئے موقع آئے آپ نے حضرت بلال کل پوچھے بلال تیرے کول کئی شے ہے جو بیٹی دا جہیز خرید کروں حضرت بلال عرض کرنے لگن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے کول موجود تا کوئی نہیں پر میری دکاندار نال گال تھئی کھڑیے جو کچھ فرمیسو میں او خرید کر کے آوے سا آپ نے فرمائے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ونجو حضرت بلال دنال میری بیٹی دا جہیز خرید کر رہو سیدنا بلال سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نال گھن کے گئے شہر دے اندر ایک دکاندار دنال گال تھی ہوئی ہے کہ جدے ویلے میں کوئی چیز گھنر واسطے عوام کو دے چھوڑی کر جدے ویلے بیت المال دے پیسے آندے راسن میں تیرے کول جمع کراویں دا راساں سیدنا بلال نے دکاندار نال گال کی دیئے تے جڑا بیٹی دا جہیز خرید تھے ایک چکی خرید کی گئی ہے مسلح تیار کیتا گئے مشکیزہ خرید کیتا گئے جڑا بستر بنایا گئے کھجور دے پتے دے نال پڑیا ہویا گدا جڑا تکیہ خرید کیتا گئے کبال بھریا ہویا تکیہ خرید کیتا گئے مختصر جہیز بیٹی دا خرید تھی گئے آج کوئی بندہ ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہوتے عمل کرن والا نظر نہیں آندا آج غریباں دے گھر ویران عمرہ دے گھر دنیا دے ساز و سامان دے نال بھرے ہوئے نظر دے پورا گھر برتنے نال بھریا ہویا ہے پورا گھر ساز و سامان نال بھریا ہویا ہے پورا سال استعمال اچ نہیں آندے ایدھو تے زکاة بن دیئے زکاة دا حساب ہی کرے نہیں کیتا ایہو مال ایہو سے بسینت سامان قیامت والے دین سارے واسطے ذلت سامان پیدا کی دی کھڑا ہو سی اللہ تبارک و تعالی آڈر دے سن جس انسان نے اپنے مال دی زکاة ادا نہیں کی دی ہوئی ایکو جہنم دے اندر گرم کرو سب تو پہلے فتقوا بہا جباہم و جنوبہم و ظہورہم انہیں دے متھا ڈمبو انہیں دے پہلو ڈمبو انہیں دی کند ڈمبو چاروں طرف جس ویلے داغ مل سنتے بندے دی چیخ نکل سی یہ مال خزانہ جواب دے سی ہن چیخ دا کیوں ہی ہازا ما کنزتم لی انفسکم میں تیرا وہ مال تے خزانہ جڑا اپنی جان واسطے جمع کر کے رکھا ہوئی چیخ دا کیوں ہی فذوقوا ما کنتم تکنزون ہن چکھو اپنے مزہ خزانے دا مزہ چکھو جڑا اپنی جان واسطے وبال بنا کے رکھیا ہوئے آج سارے گھر سے بزینت نال سجے بنے ہوئے کوئی ایک سنت کملی والے محبوب دی نظر نہیں آدی ہر بندہ ادھر کول دنیا دے نظام پھنس گئے جو لوگ کیا کھیسن ہمسائے کیا کھیسن برادری کیا کھیسی برادری نراز نہ تھیوے سنگت نراز نہ تھیوے دوست نراز نہ تھیوے اللہ تے اللہ دے رسول نراز تھی ونجے تا کوئی پرواہ نہیں نعوذ باللہ من ذالک کوئی بندے کو پرواہ بھی نہیں تھی دی ذرا برابر دا دلت خوف ہی نہیں آدھا قربان ونجا نبی دے صحابہ تو
حضرت سعد کمزور جوان ہے، چھوٹے قد والا جوان ہے، شکل بالکل کالی سیاہ ہے، غربت دے گھرانے نال تعلق رکھن والا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے بیٹھا ہوئے، آپ نے محبت کریں دے ہوئے فرمایا سعد جی آقا، سعد کوئی شادی بھی کی تھی؟ عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کو کوئی نہیں دینا رشتہ۔ آپ نے فرمایا سعد کیوں تا ارادہ ہی کیتے کی تھی؟ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ارادہ کیتے، میرے چاچے دی بیٹی بیٹھی ہوئی ہے، کئی بار میں چل کے گیا لیکن وہ سختی نال منع کیتے کہ تو غریب آدمی ہے، رشتے واسطے میرے کول نہ آیا کر، میں تے کو رشتہ نہیں دینا۔ یا رسول اللہ میرا دل بھی آدھے کہ میں بھی آپ کی سنت مطابق عمل کرا، میری شادی ہوئے، میری اولاد ہوئے، میرا گھر ہوئے، میں کملی والے محبوب کی سنت مطابق زندگی گزارا۔ حضور سے فرمائے اذا تزوج العبد المؤمن فقد استکمل نصف الدین، جرا بندہ نکاح کریں دے، شادی کریں دے، شادی کرن نال ادا ادھا دین مکمل تھی ویندے۔ ومن یتق اللہ فی النصف الباقی، باقی ادھے دین دے مطابق فکر کرے ادا ادھا دین مکمل تھی چکے شادی کرن نال۔ کیوں جو ایدی نظر دی حفاظت، شرمگاہ دی حفاظت۔ حضور سے فرمائے کہ جڑا بندہ دو چیزیں دی حفاظت دی ضمانت میں کو دے وے، میں او کو جنت دی ضمانت دے دے۔ آپ کو جا سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا کہ تسا ایک آدھے دو جبڑے دے درمیان کھڑی موٹی زبان، یہ زبان دی حفاظت دی ضمانت دیو اور اپنی شرمگاہ دی حفاظت دی ضمانت دیو، میں کمری والا محبوب تو آپ کو جنت دی ضمانت دے دو۔ آج سوچن دی بات ہے جو ساری زبان محفوظ نہیں، ساری شرمگاہ محفوظ نہیں، سارا دن ہی زبان دنال بندہ لغویات بک دے، غلط غلط باتاں کر دے۔ اگر ہی زبان کو محفوظ کر کے ادنال ذکر اذکار کرے ہاں اندی کیا شان ہے۔ بندہ کم کریں دے ہتھاں نال، چل دے پیراں نال، اگر زبان کو یاد خدا وچ مصروف کر دے۔ فرمایا اے دل تے ڈاہے فون وانگوں، سم عشق محمد پائریا کر، درود محمد پہلن سے ادھا ایزی لوڈ کرائی لیا کر۔ اے دل سجنا مقویسی، تو نماز دا چار لئی لیا کر، نہیں نیٹ ورک بزی مالک دا، تو کال ملئی ریا کر۔ اللہ دی ذات نال گہرا تعلق جڑیا ہویا ہوئے، بندہ کم کار بیٹھا کریں دے، دکاندار دکان بیٹھا چلیں دے، کم کار تا ایدہ ہتھ دے نالے، پیرے دے نالے، پیرے نال چل دے، ہتھ نال کم کار کریں دے، پر زبان اللہ دی عبادت ذکرت مصروف ہوئے، ایدہ ذکر کرن دی برکت نال ایدی روزی وچ برکت، گھر وچ برکت، صحت وچ برکت، کاروبار وچ برکت، اللہ دی رضا ایدو تے نازل کری تھی دیو سی، اللہ دی رحمت دی برسات کری تھی دیو سی، پر اسا ہینڈ فری کرنے وچ لئی بیٹھے ہیں، دکانداری کر رہے ہیں، روزی دے اڈے تے بائے کے سارا دن گالی گلوچ، دنیا دے کنجرے تے ملنگے دے آوازاں سن کے سن دے وقت تک ایک ہینڈ فری کرنے بھی تو نہیں نکلیا، آوازاں بند نہیں تھیاں، تے جتھاں گالی گلوچ تے گانا بجانا چلدا پہ، اتھا رحمت نہیں آدھی، اتھا تلانتی پھٹکار کھڑی وزدی ہوں دی۔ حضور سی فرمیدیں جڑے گھر دے وچ اللہ دا قرآن پڑھویں دا پہ، ای گھر دے ہوتے اللہ دی رحمت دے فرشتے رحمت دا خیمہ لئی بیٹھے، صبح کو بھی خدا دی رحمت دا نزول کھڑا تھی دے اور شام کو بھی خدا دی رحمت دا نزول کھڑا تھی دے۔ تو میرے محترم کچھ فکر کرو، سوچو، محمد حذیفہ اور محمد ابو بکر دی زندگی وچ اللہ برکت پاوے، جنہ دوستاں نے محنت کر کے ایک قرآن و حدیث دی محفل جمعیے اپنی شادی دے موقع تے۔ کچھ لوگ ایسے ہوندن جرے سارے کام اکٹھے کریں دن، پہلے قرآن پڑھوا گندن، گھرے میں ختم پڑھوا گندن، دعا کروا گندن، دوجہ دی میراثی منگوا گندن، سارے کو راضی کریں دن۔ سارے بزرگ ہن دنیا تو رخصت ہو گن، وہ فرمیدے ہن کہ جلے ایک بندے نے
اپنے اما دی قبر دے اتے مولوی بھی سڑوا کی دے تے ڈھول کے آلے بھی سڑوا کی دے. ایک پاسوں قرآن پہ پڑھی دے تے بے پاسوں شرنائیاں تے ڈھول کے پہ بجدہ تے علاقے آلے بندے آکھا ملک شہبائے کیا کیتے ہی یہ کم چنگا تنوی کیتا جو قرآن بھی تے یہ میراسی تے ڈھول کے بھی وہاں کہ اما سین دوہائیں پاسے شوق رکھ دیئے ہی واسطے میں کہوں کو راضی کر چھوڑا بھئی اللہ ہدایت لیوے محبت ہوئے تا خدا دے قرآن نال ہوئے. یہ کیا ہے جو ہی چیز دے پچھوں خواہشات دے پچھوں چلن دے نال دنیا بھی برباد تھی دیئے تے آخرت بھی برباد تھی دیئے. اللہ دا قرآن اعلان پہ کریں دے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. فرمایا انبیاء تو بعد صلحاء تو بعد شہداء تو بعد صالحین تو بعد ایو جے لوگ پیدا تھی ویسن جڑے کم کوس حسن نمازہ ضائع کر چھڑے سن واتبعوا الشہوات خواہشات پچھو چل سن سارا دن اپنے دماغ اپنے دل و دماغ دے مطابق فیصلے کرے سن خدا و رسول دے فرمان دے عمل نہ کرے سن خواہشات دے پچھو چلن والے تے دنیا تو رخصت ہو سن. اللہ فرمائے میں انہیں کو جہنم دی ایک وادی ہے جدہ نائے غائی فسوف یلقون غیا. جہنم دی وادی جدہ نا غائیے سارے جہنم دے وادے کول ایدے وچ ودتے عذابے انہاں سارے خواہشات خواہش پرست لوگاں کو نمازوں چھوڑنے والے بندیاں کو ای وادی خی دے اندر سچے سا مفسرین حضرات نے لکھے ای وادی دے اندر ایک کنویں جدہ نائے حب حب اتنا خلیص ترین ادھے وچ عذاب ہے جلے جہنم مٹھی تھی ورکو دیئے. اللہ کریم ادھے وچ ایک جلو بھروا کے باقی جہنم میں جو سچویں دے ساری جہنم کھولن لگویں دیئے. ایک بزرگ کو اللہ تبارک و تعالی دی زیارت نصیب تھی. کامل لوگ جنہاں کو اللہ دی محبت اتنا ہے حد درجے دی اللہ دی زیارت نصیب تھی پڑی. سوال کتنے اللہ میرے تے راضی ہے. اللہ فرمائے کوئی نہ اللہ میری عبادت قبول. اللہ فرمائے کوئی نہ کیوں تیری گھر والی دی وجہ کول جس میں اللہ والے دی جاگ تھی رو کے پوچھا لگن کیا کتائی اللہ دی طرف ناراض کی دا اظہار تھے میری کوئی چیز قابل قبول نہیں بھی تھی دی کیا کتائی گھر والی آنکھن لگی ہے ایکری سالے ہمسائے دی شادی آئی اسا شادی دوتے بیٹھا سے محفل توڑی ہوئی آئی گانا بجانا چلتا پیا اسا سورت مصروف تھیاں بیٹھا رہ گئے سے اذان تھئیے نماز دی طرف اٹھی تے نہیں سے گیاں نماز قضا تھی گئی ہے یہ غلطی تا ہے یہ جرم تا ہے. فرمایا تھوڑا جرم تا نہیں بہت بڑا جرم ہے. تیری ہی نہ فرمانی دی وجہ کول اللہ میری عبادت بھی قبول نہیں کرے دا. توبہ کر خدا دے درد ہوتے گھر والی کول توبہ کروائی نے اللہ دے درد ہوتے آپ معافی منگیے نے کچھ دیاں تو بعد والخالق کائنات زیارت نصیب تھی ہے. اللہ والا رو کے پوچھ لے ربا میرے تے راضی ہیں. اللہ فرمائے میں راضی ہوں اور تیری ہر عبادت قابل قبول ہے. تے اسا مجبور ہوں گھر والے دی وجہ کول وہ جو آنکھ دے جو تو سام مرد جو کچھ کرنا چاہو ون کرو تے سارے واسطے میراثن لازمی ہے. تے پیچھے میراثن گھر دیتی ہوں تے آپ قرآن دے فاض آپ ہوں بلا پیچھے جنت جوڑ گیا ہے. اکثر جہی میں ہوتے دوست فون کریں دن حضرت اسا آئے ہوئے باز کرن شادی دی محفل تے فلان جاتے ہاں بھی آئے ہستے حضرت اسا باز کر کے تجھو پچھو انہیں میراثی مگوا دیتا. واہ وائے نتیجہ کیا نکلے جو انہاں دے گھر دے کئی افراد ایک وقت تھی میں پہ یک وقت موت دے شکار تھن پورا گھر افسوس سے دا تے غم سے دا بڑھ گئے خوشی غمی میں تبدیل تھی گئی ہے. جے کر انہاں نا فرمانی کی تھی بغاوت کی تھی تا اللہ نے نقدی انہاں کو سزا دے چھوڑی ہے. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے کچھ آمین تا کچھ وہ کریں دا ہر بندہ اپنی مرضیے پر ہون تھوڑی دیر واسطے آمین آکھو چاہ محبت نال درود شریف پڑھو جا سیدھی ذات پہ.
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے سعد حال سنا شادی کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاچے دے کول کئی مرتبہ چل کے گیا چاچے انکار کر دی تیری استادے من کول میرا دل آدھے جو میں بھی شادی شدہ ہوا صاحب اولاد ہوا تاری سنت مطابق عمل کر رہا آپ نے فرمائے سعد اپنے چاچے کو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا پیغام دیا جو چاچا اپنی بیٹی دا نکاح میں کو دے جا از کردے آقا کئی بار گیا انکار کی تیس آپ نے فرمائے اگے اپنی مرضی نال ویدہ ہمیں اور میرا پیغام گھن کے بنے حضرت سعد خوشی کو اچھل دے ویندن جو آج میرے دل دی تمنا پوری تھی دیئے رستے وچ ویندن خیال آندے روزانہ ویدہ ہم ہی چیز دا پیغام دے من لیکن چاچا انکار کر دے دہا ول ہٹ کیا بھی حج جو نہ آیا کر پتہ نہیں آج کیا کریں دے ول خیال آندے ساتھ مجھا کیوں تھی نہیں اگے ویدہ میں اپنی مرضی نال اور اپنی مرضی نال تنیمی پہ ویدہ اور تا بھیجن والے محبوب نے بھیجے حضرت سعد جس ویلے پہنچنا اپنے چاچے دے دروازے تے وہیں کے دستک دیتی ہے چاچا آئے جس حضرت سعد آیا کھڑے اس سے بچانگے سعد میں جو تے کو منع کی تہا نہ آیا کر کیوں آئیں حضرت سعد عرض کرتن چاچا اگے آتا ہم اپنی مرضی نال اور اپنی مرضی نال نہیں آیا آمنہ دے لال نے بھیجے اور میں کو پیغام دیتے نے جو اپنی بیٹی دا نکاح میرے نال کر لے چاچے تے دل و دماغ چلو فکر پیدا تھی گئے انہیں سکوت تھی کہ کھڑ گئے یہ کلی کو ہاں کرے نا اپنی بیٹی دی زندگی تباہ تھی دیئے جو بندہ غریب ہے ایدے کول مکان کہیں نہیں ایدے کول خرچہ کہیں نہیں پیسہ کوئی نہیں جیداد کوئی نہیں انکار کرے نا تا برباد تھی نا جو اے آپ میں تا نہیں آیا کمری والے محبوب دا فرمان چاہ کے آیا کھڑے اللہ فرمائے تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم دل بد کیا دن جو ہون اللہ کریم میں جو ارشاد فرما دیتے اگر میرے محبوب بننا چاہ دو تو میرے محبوب دے درد ہوتے آونجو ہون پریشانی دی کیفیات اتنے تک جڑی بیٹی دا نکاح مکن واسطے حضرت سعد گئے ہوئے وہ بیٹی دیٹھے ابا پریشان حالے قریب تھی کہ یہ ابا کیا بات ہے بیٹی حضرت سعد آیا کھڑے کیا کرن واسطے تیرے نکاح دا پیغام گھن کے آئے حضور سی بچے بیٹی اب پہ دکھان دے ہوتے ہاتھ رکھ کیا کہ ابا خیال کریں مت انکار کریں بیٹی میں تا تیری وجہ کول پریشان آ جو بندہ غریب ہے اندہ گھر کوئی نہیں مال کوئی نہیں پیسہ کوئی نہیں جیداد کوئی نہیں بالکل نہیں حتی ہے غریب ہے میں کو تا تیرا احساس ہاں بیٹی جواب دیتی ابا خیال کریں اے تا مفلس دنادار ہے شکر نہیں لباس نہیں پیسہ نہیں کچھ بھی نہیں لیکن ایک بھیجن والا آمنہ دلال تا چوٹی دا چند اچھی اچھی اپنے سبحان اللہ چند تو بھی سونے دا جو کر دے دیدار گئے چند تو بھی سونے دا جو کر دے دیدار گئے جگ دی رنگینیاں تو دے بے سار گئے چند تو بھی سونے دا جو کر دے دیدار گئے چند تو بھی سونے دا جو کر دے دیدار گئے جگ دی رنگینیاں تو دے بے سار گئے چند تو بھی سونے دا جو کر دے دیدار گئے بو جہل دیا اکھاں سڑیاں ہمشیدیاں اکھاں ٹھریاں بو جہل دیا اکھاں سڑیاں ہمشیدیاں اکھاں ٹھریاں اتھا کہیں دیا بیڑیاں ڈوبیاں اتھا کہیں دیا بیڑیاں تریاں اتھا کہیں دیا بیڑیاں ڈوبیاں اتھا کہیں دیا بیڑیاں تریاں ڈوبے گستاخ حبدار لنگھ پار گئے زور نہ رکھو جو سبحان اللہ
ڈوبے گستاخ حبدار ننگ پار گئے جگ دی رنگینیاں تو ہوتے بے سار گئے چند تو بھی سونے دا جو کر دے دیدار گئے اُدی جان تو لکھ جاوارا اُدی جان دی گل نو دورے محبوب دی تلیاں اندر نہ کنڈاوی منظورے اُندی جان تو لکھ جاوارا اُندی جان دی گل بہت دورے محبوب دی تلیاں اندر نہ کنجاوی منظورے ایک نی خبیب کئی خبیب جانوار گئے ایک نی خبیب کئی خبیب جانوار گئے جگ دی رنگینیاں تو ہوتے بے سار گئے چند تو بھی سونے دا جو کر دے دیدار گئے چند تو بھی سونے دا جو کر دے دیدار گئے اپنا سبحان اللہ محبت نال جاکو سبحان اللہ اچھی اچھی پاکو جا سبحان اللہ سردی چلی گئی ہے تو ساں وہ سردی علی کیفیت بڑی بیٹھے ہو اور تو میں کو پسینہ آمان لگے تو سجنا لقار لباس ملبوس چی کے گرمی دا شکار تھی میں دیو محبت العقوٹا سبحان اللہ ماشاءاللہ میرے برادرانی تشریف بھیجنے الحمدللہ جزاک اللہ حضرت سعد دروازے تے کھڑا ہوئے تے بی بی آدھی ابا خیال کری میں خوش قسمت خوش نصیبہ جیسے میں اپنی سنگت اجباسا بڑا فخر کر کے اکیسا کوئی میری سہیلی اکیسی کہ میرا نکاح کراون والا میرا باپ ہے کوئی سہیلی اکیسی کہ میرا نکاح کراون والا میرا ماما ہے کوئی سہیلی اکیسی کہ میرا نکاح کراون والا میرا چاچا ہے کوئی سہیلی اکیسی کہ میرا نکاح کراون والا میرا دادا ہے برادری والے رشتہ دار ہیں لیکن میں فخر نال اکیسا جو میرا نکاح کرانے والا آمنہ دلال ہے ابا خیال کریں خیال نہ کریں چاچے منہ پڑھئے حضرت سعد خوشی کو چھل دے آدھر خوشی دی وجہ کو بھائی دے آدھر جو دل دی آرزو تے تمنا پوری بھی تھی دیئے واپس ہیں صحابہ کرام دا جب میں وفیرے آخر دا در جگہ ملیے قریب تھی دائے جویں جہاں مل دیئے یہ قریب تھی دائے ایک وقت کملی والے محبوب دے قدمہ میں جا گئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا دیتے فرمایا سعد حال سنا آقا چاہے امنہ پڑھ کی دیئے آپ نے فرمایا جلدی کر ولیمے دا انتظام کر رو گیا دے آقا جی میرے کول فرصت ہوئے ہاں تو میں تا کافی وقت دا شادی شدہ ہو گیا ہوا آقا میں تا غریب انسان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا او میرے یارو اپنے سعد بھرا دی مدد کرو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ کرام نے چنگا دے من شروع کر دیتے معلوم تھیا جو کہیں بھرا دی مدد واسطے کہیں دوست کو منگنا جائز ہے لیکن کچھ دوست ایسے ہیں جنہیں نہ پسند کریں نہ عمل کو لیکن ایک دوسرے کی معاملت کرنا کملی والے محبوب کی سنت ہے حضور فرمائے وَتَعَامَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَامَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ نیکی تے بھلائی دی معاملات ہے ایک دوسرے بھیرا دی مدد کرو برائی اور نکارہ نکمے کمے دے وچ کہیں دا ساتھ نہ دیو اعتقار خیر ہے کہ کہیں بھرا دا ساتھ لے کے انہی بیٹی دی رختی کرا دے من کہیں دلہے دا ساتھ لے کے انہا نظام چلا دے من حضور نے فرمایا میرے یارو اپنے ساتھ بھرا دی مدد کرو صحابہ کرام نے چندہ دے من شروع کر دیتے تھوڑی دیر گزریے 600 درہم اکٹھا تھی گئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 600 درہم چاہ کے حضرت سعد پڑیتے فرمایا سعد اے تیرے ولیمے دے پیسے کٹھے تھی گئے جا جلدی نال انتظام کر کے سکو خبر دے حضرت سعد گئے بازار دے اندر غریب گھرانے نال تعلق رکھن والا بندہ آج تک خرید و فروخت کی تھی کہنا ہس اور پتہ نہیں لگتا جو کیا خریدا کیڑی شے پکاواں گوشت دا انتظام کرا چاول انتظام کرا کیا شے پکاواں
پریشان حال ہے اور سوچو بیچارے چے فیصلہ نہیں تھی سکتا جو کیڑی شے تیار کر رہا حضور سی فرمائے ولیمے دا انتظام کر کے سب اطلاع دے پریشانی دی کیفیت ایک چادر خرید کی دیس واپس والا فیصلہ کی تسوینا شیخین دے نال مشورہ کرے سا سیدنا ابو بکر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما دے نال مشورہ کرے سا جینا فیصلہ یار دے سن ہدو تے عمل کرے سا واپس والا آتے دے دے مسجد خالی ہے حضور موجود نہیں حضور دے صحابہ موجود نہیں پریشان حال تھی کہ کھڑا ہو گئے ایک کمزور صحابی سامنے آئے پوچھنا کی تس حضور دے صحابی رسول نے خبر دیتی ہے اللہ دا حکم آگئے فلاں میدان جہاد دا فلاں میدان دے اندر حضور دے صحابہ کفار دے مقابلے جہاد دے چلے گئے اور حضرت سعد دل و دماغ چلو فکر پیدا تھی گئے ولیمے دا انتظام کرا یا سعید کٹھے جہاد تے ونیا سوچ نہیں سجدہ والخیال دنو حضور فرمائے ولیمے دا انتظام کر اگر میں ونیا حضور سے دیکھنے میں کو واپس کر چھوڑے سن جو ایسا دیکھوا کہ ولیمے دا انتظام کرتے تو میدان چاہے والخیال کریں دے اگر میں نہ گیوں تو ہی سعادت کول تو محروم تھی ویسا حضور دے کٹھے جہاد نصیب تھی پوے تے شہادت نصیب تھی پوے سوچ تے فیصلہ نیتس سعاد جلدے ہیں کملی والے محبوب دے کٹھے جہاد کریں دے آئے شہید ہوئے ساں تا اللہ جنت دا حور عطا فرمے سی واپس آوے ساں تا ولیمے دا انتظام بھی تھی ویسی آدھے بننا کیویں شکل جو بالکل کالی سیاہ ہے مشہور جوان ہے جڑی چادر کھلنا ہے ان کو اپنے وجود دوتے پاتس پورے وجود کو ہوں چادر دے نال لکائے جو میں کو کوئی پہچان نہ سکے تلوار چاہ کے لکدا چھپدا آخرکار میدان کارزاد جوان بھاجتے بڑھ گئے وانتے کافر دا مقابلہ شروع کر دیتس کفار کو گاجر تے مولی دی کار کٹن شروع کر دیتس جوز تے جذبے دے جو آئے تیمی آستین چڑھاتے اپنی وہاں کنچیس تے کافر دا مقابلہ کریں دا ہویا ہی حال شہادت جام نوش تکیتس تے جس والے میدان فتح تھی گئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شہداء جلہ شاہی کٹھا کرو سارے یار شہداء جلہ شاہی کٹھا ودے کریں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مبارک پائیے آپ نے فرمایا یارو معلوم تھی میں جو میرا ساتھ شہید یار آدھنا کوئی تھی نہیں سکتی ساری زندگی جو بھی خواہش تے حسرت آئی جو میں بھی شادی والا ہوا میں بھی حضور دی سنت عمل کر رہا آقا ولیمے دا انتظام تھی گئے رشتے دا انتظام تھی گئے سعادت اے نعمت چھوڑ کے کیویں آدھے آفر میں ادھر بازو کول معلوم تھی نے جو حضرت سعد جس میں قریب آکے نیچے نے تا واقعی حضرت سعد شہادت جام نوش کی تھی پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد سر مبارک کو چاہتے اپنی جھولی مبارک کے رکھے اکھی مبارک کی تم آنسو جارین کتنا خوش قسمت جوانے شہادت جام نوش کرن تو بعد سر مبارک حضور دی جھولی مبارک کے تے حضور دے آنسو مبارک حضرت سعد دے چہرے تے پہ ڈھاندر فرمایا اپنا سارا خواہشاں سارا امیداں سارا تمنا سارا آرزواں قربان کی تیویں دے محبوب دے قدم مبارک کو محبوب دی ذات کو اپنا سب کچھ قربان کی تیویں دے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رو دیا مسکرامن شروع کر دیتے تے چہرہ مبارک بھی ایک پاسے ہٹا دیتے صحابہ کرام رسول اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین عرض کردنا کا اے بات ایسا کو سمجھ جان دیئے جو تمہاری اکھی مبارک بھی تو آنسو ہیں اس غزنار کہ اپنے سارا خواہشات امیدہ قربان کی تیویں دے تے آقا تو سا مسکران کیوں لگ دیو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے میرے یارو میرے سامنے حضرت سعد بہشت والا محل سامنے کی دے خالق کائنات نے سارا پردے ہٹا دیتے گئے حضرت سعد محل
حال بہشت والا میں دیکھے تے جنت حورا حضرت سعد تو انہیں کھڑیدہ آدھا حال اس واسطے میں مسکرامن لگا تے چہرہ مبارک ہٹا گی دے جو میرے ساتھ دا حق کے تے جس لے ہی جوان دا جنازہ مبارک جا کے چلن لگے تے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی کیفیت ہے اپنے قدم مبارک پورے زمین تے نہیں رکھ دے اپنے انگلے دوں تے چل دے میں قدم مبارک اٹھائے ہوئے ہیں پریشانی دی کیفیت ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین القدن آقا اپنا قدم مبارک پورا کیوں نہیں ٹکے دے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے کہ میرے ساتھ جنازے میں اللہ دی رحمت والے فرشتے دی اتنی کثرت ہے جو میرا قدم پورا زمین تے ٹکدا نہیں کتنی قربانی ہے اپنے سارا خواہشاں سارا امیداں سید قدمہ تو قربان کی دیویں دے سید قدمہ تو سب کچھ قربان کر چھوڑے لیکن اسا صرف حضور دی سنت ہوتے عمل سے کر سکتے سب کو تکلیف ہے معاشرے کے اندر کہ کمری والے محبوب دی سنت مطابق اسا عمل پیرا نہیں سے ہو سکتے معاشرے دی ذات چاہنے ہیں معاشرے خروج نے چھڑے نو ایک پاسے صحیح پھیر کر دے یار ایک پتر خواہش کی تھی کرے ان ہی کو روا چھوڑا تا چنگا نہیں لگتا یعنی حضور نراز تھی ونجن اللہ نراز تھی ونجن ایک کو پسند ہے بہت نراز نہیں جنہ دے متعلق خالق کائنات نے ایڈوانس ارشاد فرما چھوڑا یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروہم ایمان والو تہاڈیاں بیویاں تہاڈی اولاد تہاڈی دشمن ہے دین دے معاملات چینا کل بچ کے روا ہے جو ہر وہ مشرہ نے سمجھا حضور دی سنت کے خلاف لیکن حضور دے فرمان دے خلاف قدم نہیں چامنا عمل کرنا ہے اللہ صحیح مانے عمل کرنے دی توفیق بخشے اور تسا سارے حضرات محبت نال درود شریف پڑھو کہ میرے یار دی نا سنو اگلے حضرات ملنگ کے دی عزت دے چاہتے گھوڑنے دو تو ہزاریں روپے دے نچھاور کرنے تے اسا سنی اتنا سن ہے سے اچھا حضرت میں لوڈ کروے نا سی لوڈ کروے تے اسا سنی اتنا سنو جو 10 روپے دی توفیق نہیں تھی دی یہ میں اپنے بھیرا دا ایزی لوڈ کرا کے نا اس تو بعد ناگ پر سیت تو سجادہ 20 روپے سارے نوائے اللہ جزا دے سے اے دل تے ڈانگے فون وانگوں سم عشق محمد پائریا کر درود محمد پہلن سے ادھا ایزی لوڈ کرائی دیا کر اے تو نماز تچار جر لئی لیا کر نہیں نیٹ ورک بھی مالک دا تو کال ملئی لیا کر یہ پرچی لکھ دیں دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک حیات ہن یہ مسئلہ دی وضاحت فرمائیں جیڑا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر مبارک زندہ نہیں سمجھدا سادہ کابرین علماء دیوبند عقیدہ اور دائرہ اسلام تو خارج ہے نعرہ تکبیر تاج و تخت ختم نبوت تاج و تخت ختم نبوت عقیدہ حیات النبی عقیدہ حیات النبی عقیدہ حیات النبی اکابرین علماء دیوبند نعرہ تکبیر سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے حضور دی حیات دے متعلق رسالہ مبارک لکھا فرمایا کہ اللہ نے حضور دے روح مبارک کو وجود وچوں کڈیا نہیں جو حضور دے وجود مبارک تو اعلیٰ عرفہ کوئی جگہ نہیں جتھا روح مبارک کو ون کے رکھی چاہا اللہ نے سید دل مبارک روح مبارک کو کٹھا کر کھڑایا یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روز مبارک پہنچے اللہ نے روح مبارک کو چلا چھوڑا
سوتے حضور فرمائے جڑا بندہ میرے روزے مبارک تے حاضر تھی کہ آتے درود و سلام پڑھ دے میں سوندا بھی ہاں جواب دیندا بھی ہاں تے جڑا اتھا ہی بیٹھا پڑھ دے وہ اللہ دی رحمت والے فرشتے چاہ کے پہنچیں دے کھڑے صحیح عقیدہ رکھو تے جڑا بندہ اپنے دل و دماغ وچ خرابی رکھ دے اللہ کو ہدایت عطا فرماوے تے جیندا عقیدہ اے نہیں اللہ دی شکل کتے دی کر کے مارے صحیح مانے ہن درود محبت نال پڑھو تے میرے یار دی حال جہنم سناؤں اگلے دن ایک مولوی بیان کیتے گھوٹ نال بیٹھے ہم تھے تے موضوع جہنم دا بیان کیتی پیا ہو رہا تو گھوٹ پریشان حال ہوئے تو جہنم دے وعدیاں تے جہنم دا عذاب گنی ویدا ہوئے ہر شادی موضوع دی مناسبت ہو دی ہے نا شادی خوشی دا موقع ہے تے موضوع خوشی دے ہونے چاہیے دن تے اے بھی ایک دعائے درد دل علی اللہ سب کو محفوظ رکھے درود شریف پڑھو سارے حضرات مجرم ہیں رب در تیرے تے آ گئے ہیں مجرم ہیں رب در تیرے تے آ گئے ہیں سن کے حال جہنم دا گھبرا گئے ہیں مجرم ہیں رب در تیرے تے آ گئے ہیں سن کے حال جہنم دا گھبرا گئے ہیں رب کر جمع فتناوی حساب کری معاف کری رب کر جمع فتناوی حساب کری دیکھ کے اپنے جرموں شرما گئے ہیں دیکھ کے اپنے جرموں شرما گئے ہیں سن کے حال جہنم دا گھبرا گئے ہیں مجرم ہیں رب در تیرے تے آ گئے ہیں سن کے حال جہنم دا گھبرا گئے ہیں ربات کو واسطہ ہے او سونے دا من ممید ربات کو واسطہ ہے او سونے دا ایک ربا سن واسطہ کے جا پا گئے ہیں سن کے حال جہنم دا گھبرا گئے ہیں مجرم ہیں رب در تیرے تے آ گئے ہیں سن کے حال جہنم دا گھبرا گئے ربا تیری در تو سب کو ملتی معافی ادھر کافی ربا تیری در تو سب کو ملتی معافی جرم اسا چن کے ربا تیرے سنا گئے ہیں سن کے حال جہنم دا گھبرا گئے ہیں مجرم ہیں رب در تیرے تے آ گئے ہیں سن کے حال جہنم دا گھبرا گئے ہیں حساب تیری دایاں سرا بس ای حافظ ناقص کو حساب تیری دایاں سرا بس ای حافظ کو بخشہات شرف عصا کو بھلا گئے ہیں سن کے حال جہنم دا گھبرا گئے ہیں درود شریف پڑھو سارے حضرات دل کھولتے جلدی جلدی بھی خدمت کرو ولی ولی ثنا خان مصطفیٰ قرائے عظام تشریف کی دیاندن ماشاءاللہ تاری محفل رونق کی چاہیے درود شریف پڑھو سارے حضرات